اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں پہ ظلم مت کرو، ظالم سے کہا اور ظالم تو ظلم کرنے سے رک جا، مظلوم سے کہا اپنے آپ کو ظالم کے ظلم سے بچا، اور بیٹوں سے کہا اپنی ماں کے حق ادا کرو، باپ بوڑھا ہے اس کے حق ادا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اچھی باتیں پسند نہیں آتی، اس لیے کہ گنجا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ گنجے ہوں تاکہ سیم سٹائل میں ہم گھومیں، کسی کو کسی کا کھانا اور پینا اور اٹھنا اور بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ آج کل دیکھیں کیا مسائل ہے، کسی آدمی کو کسی دوسرے کا اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا چلنا اور اس کا اچھے جگہ پہ رشتے ہو جانا یہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسک بنیاد کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم پیغمبر کے فرمان سے دور ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے یہ حسد کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اس لیے کہ حسد کرنے والا آدمی وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا خوش ہو، وہ کہے کہ میں خوش رہوں نہ رہوں، لیکن سامنے والا جو انسان ہے یہ بھی خوش نہ رہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا حسد الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا یہ حسد ایسی مرض ہے، ایسی بیماری ہے، فرمایا یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتی ہے، اس طرح برباد کرتی ہے، اس طرح جلا ڈالتی ہے جس طرح آگ کے اندر آپ کس طرح کی لکڑی رکھو، فرمایا سوکھی لکڑی کو ایک دم وہ کھا کے تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کو یہ تعلیم دی کہ آپ یہ دعا مانگیں اور امت کو یہ سبق سنائیں اور بتلائیں، اور اس لیے یہ وظیفہ بھی ہے۔ فرمایا صبح اور شام اپنے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر کے جسم پہ دم کر دیجئے، اور سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ ہم اس حسد کرنے والے سے بھی پناہ مانگتے ہیں جب حسد کرنے والا حسد کرنے لگے۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ بھائی بھائی سے بیزار، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے پریشان، اور جادوگری کا سیلاب، سحر گری کا سیلاب، اور نہ جانے کیا مسائل آج امت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ ورنہ یہ کشمیر کی دھرتی، ریاست جموں کشمیر، یہ تو ایک جنت کا ٹکڑا تھا، یہاں تو بڑے پیارے لوگ رہتے تھے، یہاں اگر کتا مر جاتا تھا تو انسان کا دل پسیج جاتا تھا، تڑپ جاتا تھا، رونے لگتا تھا۔ کیا ہوا ہے اس وادی کو کہ آج اس کے سامنے نہ جانے کس طرح کے نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور اتنے ولی اور بزرگ آئے، انہوں نے جو تعلیم دی تھی اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، انہوں نے تعلیم قرآن کی تعلیم دی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر فرعون اور بڑے بڑے جب دجال اور کذاب تھے، ان کو جب کہا اچھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اس دھرم جھوٹے دین کو اور باطل دین کو چھوڑ دو، باطل خداؤں کو چھوڑ دو۔ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک پتھر کسی انسان کو اولاد دے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مٹی کا بت کسی انسان کو بڑا سے بڑا جاب دے دے؟ نہیں ہوا ہے۔ ارے پتھر تو بیچارہ مجبور ہے، کبھی آدمی جنگلوں میں جاتا تھا قضائے حاجت کے لیے، کسی بھی پتھر کو اٹھا کے اس کے ساتھ اپنی صفائی کرتا تھا۔ اس پتھر کو پوجنے والا یہ عقل مند انسان ہے؟ یہ تو سب سے گرا ہوا ہے۔ پھر جب گرتا ہے انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا بدترین خلائق میں سے یہ انسان ہو جاتا ہے جب اللہ رسول کی بات چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حق بات کہی، سچ بات کہی، لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے پیغمبر پہ تانے کسنے شروع کیے۔ فرمایا یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ، فرمایا کہ یہ ساحر ہے، فرمایا یہ جادوگر ہے۔ پھر اس کا قرآن نے لمبا جواب دیا۔ ایک آیت جو میرے عنوان کے تعلق سے تھی، جو میں نے پڑھی، انکمپلیٹ رہے گی، مکمل نہیں ہوگی۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، انکا لعلی خلق عظیم۔ چونکہ ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی سے تعلق نہیں، عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہے۔ جب کسی بات کو اللہ تبارک و تعالی مضبوطی سے کہنا چاہتے ہیں، مضبوطی سے مانا کہ جس بات کو اللہ
اس معنی کر کے کہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے اللہ تاکید استعمال کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا اننا، یہ حرف تاکید ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کے لیے ہم آج کہتے ہیں جی جو بات ہم کرتے ہیں یہ تو ایتھنٹک پروف بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ سند یافتہ بات ہے، اس پہ تو سیل پڑی ہوئی ہے، لہذا اس بات کو کوئی چیلنج